السلام علیکم لیو دوستو، خواتین و حضرات. ظاہر ہے اگر لیو ہیں تو سارے ہی سائن ہوں گے. بچہ بھی شیر ہوگا، مرد بھی شیر ہوگا، خاتون بھی شیرنی ہوگی. تو شیروں سے واسطہ تو آسان نہیں ہوتا. ابھی بلکہ 2 دن پہلے میں سن رہا تھا کہ کراچی میں ایک سڑک کے اوپر ایک شیر آ گیا تھا. تو آپ کو اندازہ ہوا کہ شیر کو قابو کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. پولیس، عوام، لوگ سارے ہی لگے ہوئے تھے. الٹیمیٹلی شیر پکڑنے کے ایکسپرٹ یعنی وائلڈ لائف والوں کو بلایا گیا. یہ 2-3 پرانی شاید نیوز ہے، آپ کو یاد بھی ہوگا، آپ کا بھی سائن اسی سے ہے. شیر اپنے اندر بہت سی کوالٹیز رکھتا ہے. انسان بھی جو لائن ہوتے ہیں بہت زبردست کوالٹیز رکھتے ہیں، اور ویسے بھی ان کو رائل پلینٹس کہا جاتا ہے. ایسا ستارہ، ایسا زوڈیکل سائن ہے جس کے اندر حکمرانوں والی قابلیت اور مزاج بھی ہوتا ہے. آپ کی پرسنل لائف میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ مزاج اس وقت شدت کے ساتھ موجود ہے اور خرچ کرنا چاہتا ہے، یعنی شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ اپنے آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے، لیکن تھوڑا سا فائنینشیل کرنچ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس کے اوپر میں بات کروں گا جب ہم آپ کی فائنینشیل سائڈ پہ بات کریں گے. جنرلی میں اگر آپ سے بات کروں تو یہ آپ نے اپنے بلڈ پریشر کا خاص خیال رکھنا ہے ڈیو لوگوں کو، کیونکہ چیسٹ ان کا ایک ایریا ہوتا ہے. ہارٹ، بلڈ پمپنگ، یہ سارے ایریا بڑے امپارٹنٹ ہوتے ہیں، اس کی خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی آپ کو. اسی سے متعلق اپنے بچوں سے متعلق، فیملی سے متعلق اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو خاص احتیاط کی ضرورت ہوگی، کنسرن ہوگا. خدا نخواستہ ایسی کوئی مریض یا پریشانی نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ چونکہ آپ چھوٹی سی چیز کو بھی کبھی کبھی بہت بڑا بنا لیتے ہیں، چیلنج لے لیتے ہیں، تو یہ چیلنجز کا تھوڑا سا وقت ہوگا. خیر، جو ہونا ہوتا ہے سو ہونا ہوتا ہے، لیکن پریشانی بہرحال پریشانی ہوتی ہے. پرسنل لائف کی بات ہوگی. اب ہم بات کریں گے آپ کے کریئر کی. کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے جیسا میں نے آپ سے کہا کہ جب فائنینشیل کرنچ ہوتا ہے، مالی معاملات ہمارے تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، ہم اپنی انکم بڑھانا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ ایگزسٹنگ بزنس جو ہے اس کے اوپر توجہ کرنی چاہیے کہ اس کے اندر کیسے ہم چینجز لا سکتے ہیں، کون سے ایسے ایریا ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہو سکتے ہیں، کیونکہ وقت ہے تبدیلی کا، بہتر کام کرنے کا. اور جاب میں بھی بہتر اپرچونٹیز ہو سکتی ہیں، لیکن میرا ایک مشورہ آپ کے لیے یہاں پہ ہے کہ آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے. جب تک آپ کے پاس کسی اور جگہ سے سالڈ قسم کی اپائنٹمنٹ لیٹر یا کنفرمیشن نہ ہو، ایگزسٹنگ جاب کو کسی بھی سٹریس یا چیلنج کی وجہ سے غصے میں آ کے چھوڑنے کی کوشش نہ کیجیے گا. ادروائز لمبے عرصے تک آپ کے لیے فائنینشیل معاملات سنبھالنے مشکل ہو جائیں گے. مالی معاملات میں آپ کو بہت دقت کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ خاص احتیاط ہے کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے. فائنینشیل میٹر بھی اسی طرح ہی ہے. ظاہر ہے کہ جب جاب ایٹ سٹیک ہوگی، آپ کو فیل ہوگا کہ جو آپ جتنا آپ کی ویلیو یا ورتھ ہے اتنا آپ کو نہیں مل رہا، یا اس کی ویلیو آپ کو نہیں دی جا رہی، تو ڈس سیٹسفیکشن کریٹ ہوگی. یہ ڈس سیٹسفیکشن آپ کے اپنے اور آپ کے فائنینشیل معاملات کے لیے رسکی ہوگی، لہٰذا یہ رسک لینے کی کوشش نہ کیجیے گا. ساتھ ہی اگر آپ نے کوئی بوروئنگ کی ہے اور پے آف کرنے کا پیریڈ ہے تو اس کی طرف بھی خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہوگی. جیسے بینک کریڈٹ کارڈ چاہیے، وہ ساری چیزیں، اس کا دباؤ اور پریشر بھی آپ کے اوپر ہوگا. اس کے بارے میں بھی فائنینشیل مینجمنٹ بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا. ہیلتھ کے معاملات سے جب میں یہ دیکھتا ہوں تو یہاں پہ یس آئی سائٹ، آنکھیں، اگر آنکھوں میں کسی قسم کی خارش، کھجلی یا کوئی ویکنیس ایسی فیل ہو رہی تو امیجیٹلی ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے گا. فورتھ ایریا جو آپ کا ہیلتھ سے ریلیٹڈ نیکسٹ جو ایریا آتا ہے وہ آتا ہے آپ کی باڈی ایکس، پین، درد، گھٹنوں سے لے کے نیچے پیروں تک. اگر یہاں آپ کو کوئی ایسی فیلنگ آ رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، ایک تو واٹر انٹیک بڑھائیے گا، اور سیکنڈ یہ ہے کہ اگر یہ کنسسٹنٹ ہے اور مسلسل ہو رہا ہے تو اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کیجیے گا. کیونکہ مجھے آپ کے یعنی وائٹامن ڈی، پروٹین، کیلشیم، اس میں پرابلمز کی انڈیکیشن ڈیولپ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو اپنا خیال اس اینگل سے ضرور رکھیے گا.